مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اور حضرت میری پسند کا سب سے بیسٹ سب سے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، بس اتنا ہی۔ ایک میں کیا یا رسول اللہ، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ برادر عزیز قاری جو عادت نہیں اس کے خلاف کیسے جائیں، قاری ذوالفقار صاحب کے چچا زاد بھائی کی کل انشاءاللہ شادی ہے۔ اللہ تعالی بھتیجے کی اچھا بھتیجے کی، قاری ذوالفقار کے بھتیجے کی شادی، اللہ تعالی ان کی شادی کو ان کے لیے مبارک کرے اور تمام گھر والوں کے لیے بھی مبارک کرے۔ بالخصوص جو گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے، اللہ تعالی ان کے قدموں کو اس گھر کے لیے برکتوں والا بنا دے۔ دیکھو محبت قائم رہنا ضروری ہے، ماحول ایسا بنا لے کہ تھوڑا سا ہم یہاں نا ایک دو لفظ ایسے لے جائیں جو ہماری زندگی میں کم آئے ہمارے لیے، ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اے میرے صحابہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جس سے اگر تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو رب معاف فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دے، آقا ضرور بتا دے، ہم گناہ گاروں کے لیے تھے۔ میرے صحابہ تو اللہ اللہ وہ صحابہ تھے جو گناہوں سے پاک و صاف تھے۔ میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہم گناہ گاروں کی طرف تھا، ہم عاصیوں کی طرف تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کتنے گناہوں کو؟ آقا نے فرمایا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ میرا رب کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ارشاد فرمایا جا رہا ہے اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، صرف ان جملوں کی وجہ سے سبحان اللہ و بحمدہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو یاد بھی ہوں گے، اور اگر جیسے ذہن سے نکل گئے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری یادداشت تازہ ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیں گے ہم انشاءاللہ روزانہ عمل میں لائیں گے کہ 100 مرتبہ روزانہ دلانہ پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت گناہگار ہیں، بہت سیاکار ہیں، کوئی بخشش اور ہماری نجات کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر ایسے کوئی عمل ہمارے پاس ہو جائے قیامت کے دن جو ہم اپنا چہرہ لے کر مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو، دیکھو ہم اتنے گناہگار ہیں کہ یہیں پر ہم سوچیں کہ ہم اگر کسی کے ساتھ میں جرم کر جائیں تو اندر سے ہمارا جو دل ہے نا وہ اس کے سامنے ہمیں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سوچتے ہیں ہم یار نہ جانے وہ بندہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ اللہ۔ تو میں بس تھوڑی سی دیر اور آپ کا وقت لوں گا اور
بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف ہے اور آپ ہی کا یہ مہینہ ہے، سرکار غوث پاک کی طرف اس مہینے کو نسبت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح محبوب خدا کی انبیاء میں شان ہے، اسی طرح حضور غوث پاک کی اولیاء میں شان ہے۔ اولیاء میں اس طرح شان ہے حضور غوث پاک کی جس طرح اللہ کے نبی کی نبیوں میں شان ہے۔ دیکھو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو میرے جیسے کم پڑھے لکھے ہیں کہ حضور نے مردہ زندے نہیں کیے، مردہ کو زندہ نہیں کیا، لیکن شاید اگر ہم حضرت جیسے قابل انسان سے، حضور امام صاحب جیسے قابل انسان سے اگر ملیں گے تو معلوم ہوگا کہ میرے نبی نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں مردوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑی زندگی تو انہیں عطا فرمائی جو ایسے گناہوں میں ملوث اور ڈوبے ہوئے تھے کہ دور جہالت میں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ نے ان کی پرورش کی ہے، جب میرے مصطفیٰ نے ان کی پرورش کی ہے تو پتہ ہے صحابہ ایمان لانے کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیا ہمارا رب کریم ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیا کرتے تھے۔ تو میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتا ہوں کہ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے اسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ہمارے عیسائی کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے نبی سے شان بڑی ہے اس لیے کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اللہ اللہ، مگر وہ مسلمان بے پڑھا لکھا تھا، وہ مسلمان کم پڑھا لکھا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ اللہ اللہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عیسائی مسلمان سے اس بات پر جھگڑ رہا ہے کہ تمہارے نبی سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ اللہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب پہنچے تو فرمایا اے عیسائی کیا کہتے ہو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہمارے نبی سے بڑی ہے؟ ارے میرے نبی تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، میرے نبی تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت بڑی شان ہے، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ فرمایا غوث پاک نے میں غلام ابن غلام ہوں، اگر وہی کرامت میں تمہیں دکھا دوں تو کہا کیا؟ کہا تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، میرے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے، اگر عبد القادر مردوں کو زندہ کر دے تو؟ عیسائی کہنے لگا اگر تم نے مردوں کو زندہ کر دیا تو جو تم کہو گے وہ کروں گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تو اسی پر قائم رہے گا کہ جیسا میں کہوں گا تو ویسا کرنے کے لیے تیار رہے گا تو سن میری کوئی اور شرط نہیں، عبد القادر یہ نہیں کہتا کہ تم میری چوکھٹ پر آ کر روزانہ میرے گھر کی صفائی کرنا، روزانہ میرے لیے وضو کے لوٹے تیار کر کے دینا، نہیں نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اے عیسائی اگر وہ کام جو تیرے نبی عیسیٰ نے کیا ہے اگر عبد القادر کر دے تو صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ماننے والا تھا، وہ عیسائی چلا حضرت غوث پاک کے ساتھ میں، آپ نے فرمایا قبرستان جا کر اب بتا تو کون سے مردے کو زندہ کروانا چاہتا ہے؟ وہ ایک بہت پرانی قبر
کے پاس لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد میں کہتا ہے اس کے اندر جو مردہ ہے نا، ہمارے باپ دادا نے بھی اسے نہیں دیکھا، اسے ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ اسی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے عبد القادر، اس قبر کے اندر جو مردہ دفن ہے تم اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت غوث پاک اسی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دو جملے کہتے ہیں، پروردگار عبد القادر اپنے لیے نہیں کر رہا، عبد القادر اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، عبد القادر اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں، اے میرے اللہ آج تیرے محبوب کی بات آ گئی ہے، اے میرے اللہ آج تیرے محبوب کی شان کی بات آ گئی ہے، اللہ میری لاج رکھ لینا۔ اور فرماتے ہیں قم باذن اللہ، آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ اسی قبر سے ایک حسین عورت کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو کھڑی ہو جاتی ہے، ایک عورت زندہ کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر عرض کیا کرتی ہے، کھڑی ہو گئی ہونے کے بعد میں کہتی ہے اے عبد القادر تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر، تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ حضور غوث پاک پوچھتے ہیں کیا احسان ہے؟ کہا میں قوم بنی اسرائیل کی عورت ہوں، قوم بنی اسرائیل کی ہوں، اور تمہارا احسان یہ ہے عبد القادر کہ تم نے مجھے اپنے نبی کی امت میں سے بنا دیا ہے، تم نے مجھے اپنے نبی کی امت میں بنا دیا ہے، میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کر تمہارے نبی پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ اللہ یہ شان ہے میرے غوث پاک کی کہ جو قوم بنی اسرائیل کی عورت تھی، حضور غوث پاک نے اس کو زندہ فرمایا، پھر وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے۔ اب وہ عیسائی دوڑا سرکار غوث پاک کے قدموں میں جھکنے ہی والا تھا کہ آپ نے کاندھے پکڑے کھڑا کیا، فرمایا کہ میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پیر میں گر جانا، بلکہ میں نے کہا تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھنا مسلمان، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا مسلمان ہو جانا۔ اللہ اللہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کی شان۔ جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو محبوب رب العالمین کی شان کیا ہوگی؟ محبوب رب العالمین کی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں اسی غلامی میں تا حیات زندگی عطا فرمائے، اسی غلامی میں مولا ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا، اگر کوئی خامی غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔